السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انہی سردیوں کے موسم کے حوالے سے السی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی کیا کیا فوائد ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آج۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ السی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، خاص طور پر دیہاتوں کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ سردیوں کے موسم میں اس کی پنیاں بنا کے، اس کے لڈو بنا کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ یہ صدیوں سے یہ رائج ہے اس ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر دیہاتوں کے اندر۔ جو دیہاتی لوگ ہیں سردیوں میں عمومی طور پہ اس کو بناتے ہیں، السی کی پنیاں بناتے ہیں، السی کے لڈو بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لازمی بات اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو انہی فوائد کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو السی جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ کہہ لیں کہ وٹامنس کا ایک ذخیرہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بنیادی طور پہ یہ کہہ لیں کہ ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کی کمزوریوں کو دور کرے، نہ کہ ہم یہ بازاری یا یہ کہہ لیں کیمیکل سے تیار کیے ہوئے جتنے یہ وٹامنس ہیں جو ہماری یہ ایلوپیتھک ادویات کے اندر لوگ بکثرت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی دڑ دڑ ان کو جو ہے وہ استعمال کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے آپ ان کے استعمال کرنے کے، یہ ایسی چیزیں آپ گھروں میں خود بنائیں اور ان کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ چند یہ کہہ لیں کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پورا ایک مہینہ 1.5 مہینہ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر بہترین توانائی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے اندر ایک طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو السی بنیادی طور پہ اس کی پنیاں بنائی کیسے جاتی ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کے لڈو بنائے کیسے جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو السی جو ہوتی ہے اس کو مارکیٹ سے لا کے، یا یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے، عام کریانہ والی جو دکانیں ہیں وہاں سے بھی یہ السی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کرنا پہلے کیا ہے کہ اس کو آپ نے پہلے کسی کڑھائی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے، یعنی یہ ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے۔ براؤن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد یعنی دردرا ٹائپ کوٹ لیں، بالکل باریک پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ موٹا موٹا آپ کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گڑ کا جیسے وہ تیار کی جاتی ہے، شیرہ ٹائپ تیار کرنے کے بعد یہ آپ نے وہ دردرا جو تیار کیا ہے السی کا، وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے، اور یہ موٹی موٹی پنیاں آپ نے بنا لینی۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ السی کا یہ پہلے آپ نے شیرہ بنا کے اس کی پنیاں بنانی ہے۔ پنیاں یہ کہہ لیں کہ تقریباً یہ جتنی عمومی طور پہ جو سائز ہوتا ہے 1 انچ کا 2 انچ کا، اس کی مناسبت سے آپ نے وہ اس کی پنیاں بنا لینی ہے، لڈو بنا لینے ہیں۔ تو یہ آپ روزانہ صبح اور شام ایک ایک دو دو پنی آپ یہ کھائیں، یہ لڈو آپ کھائیں، اور اوپر سے دودھ پتی بنا کے 1 کپ آپ استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ چند دن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے اعصاب کو تقویت دینے میں باکمال چیز ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی سردی کو بھگانے میں بہترین معاون ثابت ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جسم کو حرارت مہیا کرتا ہے، یعنی جن کے جسم کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اعصاب کے اندر سستی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اگر وہ اس کو ڈیلی روٹین میں صبح اور شام اس السی کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین فوائد ان کو ملیں گے، اور ان کے جسم کی ایسا دردیں بھی دور ہو جائیں گی، ان کے جسم کی سستی بھی دور ہو جائے گی، کاہلی بھی دور ہوگی، اور جسم ایک طاقتور اور حشاش بشاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ السی کا آئل جو ہے اس کو بھی بطور غذا استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ جب آپ نے آٹا گوندھ رہی ہیں، آٹے کے اندر آپ نے یہ السی کے تیل کی 2-3 چمچ آپ اس کے اندر شامل کر لیں اور اپنا آٹا گوندھ لیں۔ گوندھنے کے بعد اس کی روٹیاں جب آپ پکائیں گی تو یہ کہہ لیں کہ ایک وٹامن سے بھرپور ایک روٹی آپ جب آپ کھائیں گے، جن کو بھی کھلائیں گے، تو انشاءاللہ ان کے جسم میں ایک طاقت اور توانائی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی۔
بنیادی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایسی جو نیچرل چیزیں ہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے جسم کو توانائی دیتی ہیں، آپ کے جسم کی جو بنیادی کمزوریاں جو ہیں یہ ان کو دور کرتی ہیں، اور سب سے جو بڑی بات جو ہے یہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہے۔ یہ نیچرل چیزیں اختیار کریں، یہ بجائے بازاری چیزیں استعمال کرنے کے، یہ فاسٹ فوڈ استعمال کرنے کے، ایسی نیچرل چیزیں آپ کھائیں، اور یہ خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنے میں انشاءاللہ بہترین معاون ثابت ہوں گے، اور آپ کے جسم کو ایک طاقت اور توانائی باہم پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔